حاضر ہے آپ کے غلام، اللہ جل امام، اللہ جل امام، ہو نہ جائے زندگی کی شان، اللہ جل امام، اللہ جل امام۔ قائم ہے یہ زمین و زمان کس کے فیض سے، آباد ہے خدا کا جہاں کس کے فیض سے، جاری ہے امر کون و مکان کس کے فیض سے، اور ہر لحظہ موج کن ہے رواں کس کے فیض سے، حاوی ہے کون وقت کے ہر انقلاب پر، صدیاں درود پڑتی ہیں کس کے شباب پر۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی نے ایک خصوصی نشریات عرفان امام زمانہ کے عنوان سے ترتیب دی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے معروف مقرر، محقق، خطیب جناب ارتضیٰ عباس نقوی کو خصوصی گفتگو کے لیے دعوت دی ہے۔ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ہم ان کی خدمت میں معرفت امام مہدی، امام زمانہ کے سلسلے میں مختلف سوالات رکھیں گے جو سامعین کی تشفی کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے، کرم ہے۔ آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ قائم ٹی وی کی نشریات کے لیے وقت نکالتے ہیں اور آپ کی علمی اور تحقیقی گفتگو سے ہمارے ناظرین استفادہ کرتے ہیں۔ بلا کسی توقف پہلے سوال کی جانب بڑھوں گا کہ امام مہدی کا غیبت اور ظہور یہ دو فیزز ہیں، اور اس میں غیبت صغریٰ اور پھر غیبت کبریٰ کا ہونا، اور ہادی کا غیبت میں جانے کے بعد پھر ظہور ہونا، اس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی اور ائمہ معصومین سے اقوال، اس کے بارے میں آپ کی کوئی تحقیق یقینی ہوگی، سامعین اس سے استفادہ کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت جو ہے وہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر ہم تمام ادیان عالم کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہر مذہب میں غیبت کا تصور نظر آتا ہے۔ اسلام کو جب دیکھتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ 90% غیبت پر جو ہے وہ قائم ہے، یعنی پہلے تو خود وجود خدا مکمل غیبت سے تعلق رکھتا ہے، پھر یہ کہ گمراہی کے سلسلے میں شیطان اور اس کے جتنے کارندے ہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا غیبت پر قائم ہے، پھر یہ کہ اللہ نے بھی کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ روح انسانی غیب میں ہے، ہر شے کی اصل غیب میں ہے، آگ ہے تو اس کی حرارت غیب میں ہے، کوئی شے ٹھنڈی ہے تو اس کی خنکی غیب میں ہے، ہوا غیب میں ہے، تو ہر شے کی جو اصل ہے، خوشبو، گلاب آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو غیب میں ہے، تو غیبت سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، پھر اسلام جب آیا اور قرآن نازل ہوا تو پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ اپنی احادیث میں اور پروردگار نے قرآن میں اپنی آیتوں کے ذریعے جو ہے وہ ذہنی طور پر غیبت کی طرف لوگوں کا ذہن بنایا، متوجہ کیا، تاکہ وہ قدرتی طور پر جو ہے وہ غیبت مہدی کے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کا غیبت میں جانا، اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے غیبت کے حوالے سے ہیں، اور بہت سے انبیاء جو آج تک غیبت میں چلے آ رہے ہیں، حضرت خضر ہیں، الیاس ہیں، حضرت ادریس ہیں، تو یہ سارے اس طرح سے جو ہے وہ، اور بار بار اللہ نے جو ہے وہ غیبت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے لے کر امام حسن عسکری تک اور ان کے خاص اصحاب تک جو روایات کا ایک سلسلہ ہمارے پاس ہے، اس میں بار بار رسول جو ہیں وہ امام مہدی کے آنے کی خبریں دیتے ہیں۔ اہل سنت نے جو احادیث پر کتابیں مرتب کی، اس میں ایک مستقل باب امام مہدی کے حوالے سے قائم کیا، کیونکہ ان کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے رسول کا، احادیث مہدی اور احادیث دائرۂ غیبت سے تعلق رکھتی ہیں ساری چیزیں، تو ایک مستقل باب انہوں نے قائم کیا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ ولادت کے قائل نہیں ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ آ چکے ہیں اور اس وقت پردہ غیبت میں ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم ایک دن اپنی مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں
بنو امیہ کی ایک جماعت، مختصر لوگ جو تھے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب میری نسل سے ایک فرزند ظہور کرے گا اور اس کے آنے سے پوری دنیا اس کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور جتنا دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی اتنا ہی وہ اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور تمہارا نام و نشان جو ہے وہ اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا، اور تمہارے جو لوگ قتل ہوں گے ان کی تعداد ہزاروں میں ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ تو ابھی مختصر سے تو ہیں، تو ہزاروں کی تعداد ان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو امیہ میں صرف بنو امیہ شامل نہیں ہیں، بلکہ جو ان کے ہم فکر ہیں، ان کے ہم خیال ہیں، یا ان کے نظریے سے اتفاق رکھنے والے ہیں، وہ بھی بنو امیہ میں شامل ہیں۔ بے شک جو آج تک خارجی اور اس کے ناظری لوگوں کا، تو یہ پھر یہ کہ آپ نے ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا اور ان کی پیشانی کو چوما، اور اس کے بعد کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک فرزند تمہاری صلب سے آئے گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے امام مہدی کا تذکرہ کیا۔ بالکل اسی طرح ایک دن جناب زہرا کے سامنے آپ نے امام مہدی کی خصوصیات بیان کی، اور ظہور کے حوالے سے اور غیبت کے حوالے سے جو ہے وہ ساری گفتگو کی۔ بالکل اسی طرح ائمہ، یعنی کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے امام مہدی کی غیبت اور ان کے ظہور کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ تسلسل ہے ذکر کا موجود ہے، اور غیبت کا بھی اور ظہور کا بھی۔ بالکل، اور اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہر امام کے الگ الگ ابواب قائم کر کے ان حدیثوں کے ذخائر کو جمع کیا گیا ہے۔ دیبل جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام علی رضا صلوات اللہ علیہ کی، اور انہوں نے آ کر کہا کہ فرزند رسول میں نے مرثیہ کہا ہے۔ بعض لوگ قصیدہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ مرثیہ ہے۔ تو امام نے کہا کہ سناؤ، تو اس میں ایک دو شعر جو تھے وہ امام مہدی کے حوالے سے تھے، اور اس میں دیبل نے یہ کہا کہ مہدی آپ ہی کی ذریت سے ہیں کہ جن کا آنا مومنوں کے لیے باعث نعمت ہے اور کافروں اور منافقوں کے لیے باعث زحمت ہے، عذاب الہی ہے۔ تو جب یہ شعر پڑھا تو امام علی رضا کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیبل کیا تم جانتے ہو کہ مہدی کون ہیں اور کب ظہور کریں گے اور کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ فرزند رسول میں نے تو صرف آپ کے بزرگوں کی احادیث میں سنا ہے کہ ایک مہدی جو ہے وہ آئے گا اور اس کے آنے سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ تو امام نے پھر اس کے بعد ایک طویل حدیث بیان کی، اور اس میں آپ نے امام مہدی کی خصوصیات کا ذکر کیا، اور اس میں جو جملے تھے اس میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ جب مہدی آئیں گے اور ظہور کریں گے تو قبر کے مردے ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے ہوں گے، یعنی قبروں میں سونے والے امام کا آنا دیکھیں گے، سنیں گے، اور اپنے برابر والے کو بتائیں گے کہ جس کا وعدہ رسول نے کیا تھا وہ ظہور مہدی ہو چکا ہے۔ اور امام ان کو قبر سے بلائیں گے بھی اپنے مومنین کو، یقیناً اٹھائیں گے، اور جو مطلب ان کے انصار میں نہیں شامل ہو پائیں گے وہ بھی قبر سے امام مہدی کو دیکھیں گے۔ یعنی کوئی دنیا کا شخص ایسا نہیں ہوگا جو ماضی میں رہ چکا ہو یا حال میں ہو یا مستقبل میں جو ہے آئے گا، جو امام مہدی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے، کیونکہ خدا پر امام مہدی کو دکھانا ہر شخص پر واجب ہے، تاکہ جو پیغمبر کی احادیث ہیں اور ائمہ کے اقوال ہیں اور جو آیات قرآنی ہیں اور جو آسمانی کتابوں کی بشارتیں ہیں وہ جو ہے وہ صداقت کے معیار پر پوری، یعنی ہر آدمی جس نے انتظار کیا ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ قبر میں بھی ہو تو امام زمانہ کی زیارت کرے۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، دیبل کا ذکر کیا، اور جس طرح کا فرمایا علامہ نے کہ ایک ایسی حکومت قائم ہوگی کہ سب کو قبر سے بھی مومنین کو عدل ملے گا۔ پروفیسر سردار نقوی کی ایک بیت اس مقام پر پیش کروں گا کہ ٹوٹ کر ایسے عدالت کی گھٹا برسے گی، پھر کوئی مشت نہ پانی کے لیے ترسے گی۔ پروگرام کے پہلے حصے کے بعد ہم کچھ دیر کے بعد آپ کو دوسرا حصہ نہ جائے زندگی کی شان، اللہ جل مان، اللہ جل مان، نہ جائے زندگی کی شان، اللہ جل مان، اللہ جل مان۔ پورا ظہور ان کا ہے یہ امر حق، لیکن میری زندگی میں آتے
تو کچھ اور بات ہوتی۔ ناظرین، قائم ٹی وی کی عرفان امام مہدی کے سلسلے میں جاری گفتگو میں علامہ ارتضیٰ عباس نقوی کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ علامہ، ایک سیرافل گفتگو آپ نے معصومین اور پیغمبر کی حدیثوں سے متعلق کی، امام کے ظہور اور غیبت کے سلسلے میں۔ ان حدیثوں میں اور ان اقوال میں امام مہدی کے ظہور اور قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، قرب قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، اس ذیل میں گفتگو آپ کچھ فرمائیں۔ آثار محشر اور یہ ساری چیزیں جو قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چھوٹی علامات، مختصر بیماریوں کا پھیلنا، گناہوں کا عام ہو جانا، ماں باپ کی نافرمانی ہو جانا، اور شریعت محمدی پر جو ہے وہ علی اعلان اس کی مخالفت ہونا، یہ انسانی اخلاقی گراوٹ ہاں کی یہ نشانیاں مختصر ہیں۔ ہیں۔ کچھ آسمانی نشانیاں بھی ہیں۔ کچھ آسمان، پھر جو آفاقی ہیں، یعنی جو پوری دنیا جس سے متاثر ہو جائے گی، ان میں جو اہم ترین نشانیاں آتی ہیں، تو پہلے تو دجال کا خروج جی، اہم ترین نشانی ہے۔ دجال پہ خصوصی طور پہ ہمارے مکتب میں کیا رائے ہے آپ؟ دجال کے بارے میں جو ہمارے یہاں ہے، اور کسی حد تک اہل سنت بھی اس کو مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دجال عہد رسول ہی میں پیدا ہوا تھا، جی، اور دجال نے جب دعویٰ کیا تو پیغمبر خود تشریف لے گئے اس کے پاس، اور اس کو جا کے تبلیغ کی کہ تم اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ اس کا نام بھی ملتا ہے سعید ابن سعید، اچھا، اس کا نام کتابوں میں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اپنے خاص اصحاب کو لے گئے، اور لے جا کر آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا اور دنیا کو گمراہ کرے گا، تو تم اس کی باتوں میں نہ آنا۔ تو پھر کہتے یہ ہیں کہ بھئی وہ ایک جگہ قید ہے، اور اس کو بھی اپنے آنے کا انتظار ہے کہ کب وہ آزاد ہو اور آ کر جو ہے وہ دنیا پہ حملہ انسان ہے اور وہ قید ہے اور زندہ حالت میں ہے، وہ باہر آ جائے گا جب امام کا ظہور ہوگا، یا اس سے پہلے آ جائے گا؟ آئے گا تو دیکھیں ظہور کے بعد، پہلے امام زمانہ آئیں گے، ان کے آنے کے بعد یعنی امام کو خبر دی جائے گی کہ دجال نے خروج کیا ہے، اچھا، تو امام پہلے آئیں گے، پھر یہ آئے گا۔ پھر یہ کہ بہت سی اس کی باتیں ملتی ہیں کہ بھئی ایک آنکھ ہوگی پیشانی کی طرف، اور ایسے چمک رہی ہوگی جیسے صبح کا ستارہ چمکتا ہے، یعنی باریک سی چمک جو ہے، بہت باریک سی۔ اور جناب وہ آگے اس کے پہاڑ ہوگا سیاہ رنگ کا، پیچھے سفید رنگ کا پہاڑ ہوگا، اور وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے، میں تمہارا خدا ہوں، لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو مار کے زندہ کر کے بھی دکھا دے گا، اور وہ ہو بھی جائے گا زندہ، لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ قائم ہو جائے گا جی، دجالی لشکر، ایک لشکر قائم ہو جائے گا۔ تو اب اس میں علماء نے جو اس کی توضیحات کی ہیں مختلف انداز سے، دیکھیں یہ مہدی فہمی کہہ لیں یا مہدی شناسی کہہ لیں، کہ یہ اس پر جو آج کل تحقیق ہو رہی ہے، اور عراق میں بہت کام ہو رہا ہے، ایران میں کام ہو رہا ہے، مصر میں کام ہو رہا ہے، کہ یہ جو روایات ہیں، آیا یہ واقعی کوئی جسمانی دجال ہے یا یہ ایک نظریہ ہے؟ یعنی ایک آنکھ سے مراد جو ہے وہ واقعی ایک آنکھ ہے، یا اس سے مراد جو ہے وہ کچھ اور ہے؟ اس پہ علماء مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخصیت نہیں ہے، کوئی نظریہ بھی دجال ہو سکتا ہے، کوئی بیماری بھی دجال ہو سکتی ہے، کوئی ملک بھی دجال ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس پہ کوئی حتمی رائے قائم ہم نہیں کر سکتے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی عقیدت، معرفت اور جو انتظار کا تصور ہے وہ ہم اپنی جگہ رکھیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اپنے امام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، اور زمانے کی سیاست اور یہ سب چیزیں جو ہیں، اور جو علامات قیامت ہیں، علامات ظہور ہیں، تو اس سے اپنے کو متصل کرنے کے لیے اور زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے ہم ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہت سے علماء اس کی تعویلات کرتے ہیں کہ بھئی سیاہ پہاڑ اگر ہے تو سیاہ پہاڑ کیا مطلب، سیاہ پہاڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیاہ پہاڑ سے مراد دراصل وہ برائیاں ہیں جس کی طرف دنیا مائل ہو جائے،
اور سفید پہاڑ جو پیچھے ہوگا جس پہ کھانے کی تمام چیزیں ہوں گی. تو اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک طاقت ہوگی جو فنڈنگ کر کے اور نظریہ اپنا پھیلائے گی جو کہ دجال سے تعلق رکھتا ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں. لیکن یہ ہے کہ بھائی دجال کا آنا ثابت ہے اور اس کا قتل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے ساتھ جو ہے وہ انجام پذیر ہوگا. حضرت عیسیٰ امام مہدی کے ساتھ مل کے دجال کو قتل کریں گے. اس بات کا قوی جو ہے تمام آراء کے بعد ایک قوی یہ امکان بنتا ہے کہ وہ کوئی شخصیت ہوگی، مطلب کوئی ہستی کی صورت میں کوئی آدمی ہوگا اور وہ دجالی فتنہ ہوگا جسے حضرت عیسیٰ کی قیادت میں ختم کیا جائے گا. اس سوال میں سے مزید آگے کہ جو زد عام چیزیں ہیں ان پہ روشنی ڈالنا ضروری ہوتا ہے. یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہے، دیکھیں یاجوج ماجوج جو ہیں ان کا ذکر آپ کو توریت میں بھی ملے گا. توریت میں اور عیسائیوں کی کتابوں میں آپ کو یاجوج ماجوج ملیں گے. یہ دراصل یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کی عربی یاجوج ماجوج کی گئی ہے. یونانی جو ہے وہ گیگوگ میگوگ کہتے ہیں. توریت میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے اور حضرت حزقیل کی جو کتاب ہے جو کہ حصہ ہے توریت کا اس میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. اچھا پھر ہم قرآن میں جب دیکھتے ہیں تو قرآن میں 2 جگہ ذکر آیا ہے. سب سے پہلے سورہ کہف میں اللہ نے باقاعدہ لفظ یاجوج ماجوج عربی میں آیا ہے، موجود ہے 2 مرتبہ. اور دوسری بات سورہ انبیاء میں جب حضرت حزقیل کا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ عنقریب جو ہے وہ کھلیں گے اور پھیل جائیں گے پوری دنیا میں. یاجوج ماجوج کا تذکرہ آیا ہے. یہ کوئی نسل ہے. اور دوسرا حضرت ذوالقرنین، سورہ انبیاء میں حضرت ذوالقرنین کا جب سد سکندری بنانے کا ذکر ہے تو اس میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم نے کہا کہ یہ ہمیں یاجوج ماجوج بہت پریشان کیے ہوئے ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ بھئی تم کچھ چیزیں مجھے لا دو، لوہا لا دو اور مختلف سامان لا دو تو میں ایک دیوار تمہارے لیے بنا دوں تاکہ تم محفوظ رہو. تو اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر، فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے دیوار حضرت بالکل نبی اللہ نے بنائی. اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یاجوج ماجوج جو ہیں وہ آیا وہی ہیں جو قرآن میں جو آئے ہیں یا اب تک زندہ ہیں یا غیبت میں ہیں یا کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں جو روایات معصومین ہیں اس کی روشنی میں یہ نتیجہ علماء نے نکالا ہے کہ یاجوج وہ قوم ہے کہ جو آپ یہ جو اوپر کے ممالک ہیں کوریا، چائنا، جاپان، یہ اوپر کے جو ہیں یہ سب جو ہیں وہ یاجوج کہلاتے ہیں. ماجوج سے مراد وہ پہاڑی قبائل کے باشندے ہیں جن کی تعداد کئی 100 میں پہنچتی ہے اور جو انتہائی جنگجو، فساد پھیلانے والے، لڑنے والے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا پہ چھا جائیں گے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک کے اوپر ایک گر رہا ہوگا. اور اتنی مطلب یہ کہ وحشتناک باتیں کے بارے میں آئی ہوئی ہیں کہ پورے جانور کھا جائیں گے، پانی پی لیں گے، بھی ہوگا اور شیطانی بھی ہوگی. یعنی پانی کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. اور ان کے ہاں یہ ہے کہ کوئی مرتا ہے اس کو بھی کھا جاتے ہیں. اس طرح کی روایات اس میں. پھر یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے کان ہیں کہ ایک کو بچھا لیتے ہیں دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں. تو اب یہاں ظاہر ہے کہ جب آپ جدید دور میں بیٹھے ہیں تو آپ کو جب کہ دنیا ہر جگہ پہنچ چکی ہے، انسان کی آنکھ ہر جگہ موجود ہے اور پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے، تو ہمیں یہ ماڈرن زمانہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم ایک قصہ پارینہ کی طرح نہ سمجھیں یاجوج ماجوج کو کہ ایک کہانی، ایک داستان، اور بلکہ فکر کو وسیع کیا جائے اور یاجوج ماجوج کو جو ہے وہ تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کی جائے. تو علماء نے اس سے نتائج نکالے ہیں کہ یہ جو ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں یہ بھی تعویلات ہیں. یعنی اگر یہ کہا جا رہا ہے ان کے کان بہت بڑے ہوں گے، اوڑھ لیں گے، تو اس سے مراد ان کے ذرائع ابلاغ بہت وسیع ہوں گے، ان ہر جگہ ہر بات ان تک پہنچ جائے گی، سیٹلائٹ کے ذریعے وہ معاملات کو کیچ کر رہے ہیں، جس طرح بھی کریں، اور وہ سارا ان کا ہوگا. پھر یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ جب پوری دنیا میں قتل عام اور وحشت پھیلا دیں گے تو وہ ایک تیر آسمان کی طرف اچھالیں گے، اور جب وہ قدرت خدا سے، حکمت الہی سے وہ خون آلود ہو کر واپس آئے گا تو وہ خوشی منائیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ انسانوں کے خدا کو قتل کر دیا ہے.
تو تیر کیا ایسے ہی پھینک دیا جائے گا کمان میں لگا کے. اس کی تعویل یہ کی گئی ہے کہ میزائل جو آج کے ہیں، جو راکٹ ہیں، وہ پھینک کر جو ہے کوشش کی جائے گی کہ نظام توحید کو ختم کر دیا جائے. تو یہ ساری کوششیں ہوں گی اور یہ سارا معاملہ بھی امام زمانہ کے ہاتھوں آ کر ختم ہوگا. اچھا، بس آخری ایک مختصر سوال اس سلسلے کا آج کے پہلے پروگرام میں آپ یہ کریں گے کہ یہ جو آپ نے بھی تمام جو نشانیاں بتائیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے، تو ان کا جو معاملہ ہے وہ امام کے ظہور سے متصل، یعنی پہلے قبل شروع ہوگا یا امام کے ظہور ہو جانے کے بعد ہوگا؟ ظہور کے بعد ہوگا. ظہور کے بعد ہوگا. سامعین، یہاں آج اس پہلے سلسلے کو روکتے ہیں، انشاءاللہ جلد دوسرے سلسلے کے ساتھ پھر آپ کی حاضر کریں گے. منتظر ہے آپ کے غلام، اللہ جل ماں، اللہ جل ماں، ہو نہ جائے زندگی کی شان. اللہ جل ماں، اللہ جل ماں، منتظر ہے آپ کے غلام، اللہ جل ماں، اللہ جل ماں، ہو نہ جائے زندگی. رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے.